اگرچہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے مقابلے میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے بھی سندھ حکومت کے خلاف مارچ شروع کر دیا ہے، تاہم تحریک عدم اعتماد اور فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے تناظر میں اپوزیشن پر امید ہے کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم کے مجوزہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کپتان کی چھٹی ہو جائے گی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ چلن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی ایک جماعت کے حکومت مخالف لانگ مارچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومتی جماعت بھی سڑکوں پر آ گئی ہے۔ مبصرین کے خیال میں تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں مزید سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے گی اور اسی دوران فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ علاوہ ازیں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں نے بھی 23 مارچ سے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایسے میں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کپتان کے لیے چومکھی لڑائی میں کامیاب ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی نظر آتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ سے گھبرا جانے والے کپتان کو جب فارن فنڈنگ کیس میں دھچکا لگے گا تو ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی دوران تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنا بھی کپتان کی زندگی کا مشکل ترین امتحان ثابت ہوگا، لہٰذا اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے ہی عمران خان فارغ ہو جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کے نتیجے میں ملک کو سیاسی بحران میں دھکیل دیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں مارچ کا مہینہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے تاریخ ساز مہینہ ثابت ہوگا اور اس میں تحریک انصاف کے لیے بڑا خسارہ نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ 27 فروری سے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا آغاز بلاول بھٹو کی زیر قیادت کراچی سے ہوا، جو کہ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ دوسری جانب حکومت کا حقوق سندھ مارچ گھوٹکی سے شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی 7 مارچ کو کراچی پہنچ کر ختم ہوگا۔ عوامی مارچ کے آغاز سے قبل پیپلز پارٹی نے 38 مطالبات کی فہرست پیش کی، جس کے مطابق ہر سطح پر شفاف اور آزاد انتخابات کا انعقاد، 1973 کے متفقہ آئین کے تحت حکومت کا نظم و نسق چلانے، آئین میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے مقرر اختیارات کے اصولوں کی پاسداری اور تمام اداروں کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کارکردگی اور اختیارات کو جانچنا شامل ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی کے 1973 کے آئین میں دیے گئے کردار کا از سر نو تعین کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ملک میں آزاد الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے، جبکہ آزاد اور قابل احتساب عدلیہ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ مارچ کے آغاز پر اپنے خطاب میں پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کی نااہلی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی بنیادوں، فیڈریشن اور لوگوں کے مستقبل کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ جب تک عمران خان جیسا سلیکٹڈ وزیر اعظم موجود ہے، کوئی صوبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم عمران خان کو بھگائیں گے اور عوامی حکومت بنائیں گے جس میں سارے صوبوں کو وسائل اور حقوق ملیں گے۔ دوسری جانب سندھ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور وفاق میں برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف کی جانب سے بھی حقوق سندھ مارچ جاری ہے۔ سندھ کے شہر گھوٹکی سے شروع ہونے والے اس مارچ میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت کئی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین شریک ہیں، جبکہ سندھ اور وفاق میں تحریک انصاف کے اتحادی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما بھی مارچ میں شریک ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی اپنی تاریخ کا تیسرا بڑا مارچ لے کر نکلی ہے، تو دوسری طرف تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کے مارچ کے اثرات ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ میں اپنے بہتر تشخص کے لیے میدان میں ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت کے حوالے سے سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو عمران خان کی شکل میں غیر روایتی مخالف کا سامنا ہے، جو اب بھی ملک کے نوجوانوں میں کسی حد تک مقبول ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ووٹ بینک میں کمی کا سامنا ہے، تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے سامنے بھی کئی بڑے چیلنجز موجود ہیں اور ان کو اتنا آسان نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے باوجود بلاول یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب بھی کھیل کا حصہ ہے اور اسی لیے وہ ایک بار پھر میدان میں تیاری کے ساتھ اترے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی کا کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کی کوشش ہے کہ وہ مارچ کی میڈیا کوریج کے ذریعے اپنے بیانیے کو زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے لائیں۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں مالی اور اختیارات کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو چکی ہیں اور اسی طرح ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے باوجود سندھ میں بہتری کے آثار نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مختلف علاقوں جیسا کہ تھرپارکر اور کراچی میں صحت کارڈ کی تقسیم کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کی وفاقی حکومت منصوبہ بندی میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے، تاکہ پیپلز پارٹی کو آئندہ عام انتخابات میں ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ نہ جانے عمران خان کی تحریک انصاف کس منہ کے ساتھ سندھ حکومت کے خلاف مارچ کر رہی ہے، جبکہ پچھلے 3.5 برس کے دوران وہ خود ہر حکومتی محاذ پر ناکام ہوئی ہے اور اسی لیے اس کے جلسوں میں شرکاء کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।